میدان عرفات کا، افریقہ کا بھی آدمی ہے، انڈونیشیا کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، ہندوستان کا بھی ہے، ملیشیا کا بھی ہے، کویت کا بھی ہے، دبئی کا بھی ہے، آذربائیجان کا بھی ہے، اردن کا بھی ہے، فلسطین کا بھی ہے، شام کا بھی ہے، عراق کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، مصر کا بھی ہے۔ دنیا کے چپے چپے سے انسان آئے ہوئے ہیں، سب کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، رنگ اور نسل اور ذات اور برادری کو، اونچ نیچ کو بھولے ہوئے ہیں، اور ایک آواز میں چیخ رہے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ غور کرو ایک ایک جملے پر، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ جیسے کوئی مجرم کورٹ میں آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے کہہ رہا ہو کہ میں حاضر ہوں، میں نے سرنڈر کر دیا ہے، اب مجھے ہلکی پھلکی سزا دے کر ایک جینے کا موقع دیا جائے۔ کورٹ اس کو جیل بھیج دیتا ہے اور پھر وہاں سے نکال کر کہتا ہے کہ اس کو سدھرنے کا ایک چانس دیا جائے۔ جیسے تم کورٹ کے آدیش سے بھاگ نہیں سکتے ہو، حکم ہو گیا ہے 10 تاریخ تک اس کو سرنڈر کرنا ہے، اور اگر اس نے 10 تک اپنے آپ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اور خوبصورت اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ جناب اسرائیل علیاوی حفظہ اللہ، اور اس اجلاس کے روح رواں سردار سالک مومن صاحب حفظہ اللہ، اور اس جلسے کے لیے سب سے زیادہ مجھ سے کانٹیکٹ میں رہنے والے اور رابطہ کرنے والے ہمارے محترم دوست جناب اثار الدین صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موقر اور معزز علماء کرام، قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور عزیز بچوں، ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم کتنی بھی عبادتیں کر لیں، لیکن اگر ہماری عبادتوں کے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو ہماری عبادتیں بیکار ہیں. تقوی کا مطلب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. اگر ہمارے دل میں نہیں ہے تو وہ عبادت بیکار. میں اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ عبادت ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے، اور اس کی روح تقوی ہے. انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جسم اور روح. یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہم زندہ ہیں. روح نکال لی جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کتنے جسم ایسے ہیں روح نکلی، ہم ان کو 5 اور 6 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر پہ نہیں رکھتے ہیں، قبرستان لے جا کر دفن کر دیتے ہیں، کیونکہ اب یہ باڈی کسی کام کی نہیں ہے. عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہے جب تک اس عبادت کے اندر اس کی روح تقوی نہیں ہے. تب تک ہماری عبادتوں سے اگر اس کی روح کو نکال لیا جائے، تقوی، اللہ کا خوف، تو وہ عبادت بھی بیکار ہے. جیسے آپ اپنے باپ، ماں، بھائی، بہن، اقربا، رشتہ دار روح نکلنے کے بعد ان کو اپنے گھر پہ نہیں رکھتے، قبرستان میں جا کر دفن کر دیتے ہو،
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے پاس بھی ایک ڈسٹ بن ہے، ایک کوڑے دان ہے۔ ہم کوئی بھی عبادتیں کرتے ہیں، اگر اس کے اندر اس عبادت کی روح نہیں ہے، تقوی پرہیزگاری نہیں ہے، تو اللہ بھی ہماری ان عبادتوں کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہے، کوڑے دان میں پھینک دیتا ہے۔ ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ ہر عبادت کے اندر تقوی ہے، اس کے اندر روح تقوی نہیں ہے تو عبادت بیکار۔ نماز اٹھائیے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز۔ اللہ کے رسول نے نماز کے بارے میں کیا کہا؟ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من ترکہا ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ ایک بلڈنگ ہے، ایک پلر پر ٹکی ہوئی ہے۔ اسلام بھی 5 پلر پر ٹکا ہوا ہے، اس میں سب سے مضبوط پلر نماز۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے نماز چھوڑ دی، یعنی یہ پلر ہٹایا، ہدم الدین، اس نے دین کو گرا دیا، یعنی چھت اوپر سے نیچے گر جائے گی، یعنی اسلام ہی گر جائے گا اگر اس کے اندر سے نماز ہٹ گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوتے، ان کی گود میں اپنا سر رکھے ہوتے، حضرت عائشہ سر سہلا رہی ہوتی، سر میں تیل ڈال رہی ہوتی، سر کا مساج کر رہی ہوتی۔ ہسبینڈ وائف، میاں بیوی دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے، اچانک اذان کی آواز آتی، حضرت بلال پکارتے اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی اور بیان نہیں دے رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہوتے، میری گود میں سر رکھے ہوتے، مجھ سے پیار و محبت کی باتیں کر رہے ہوتے کہ اچانک اذان کی آواز سن لیتے تو اٹھ جاتے، میں پکڑتی تو مجھے دھکا دے دیتے، میں پکڑتی کہ صحیح سے اٹھے کہیں گر نہ جائیں، جیسی میں ان کو سہارا دیتی پکڑتی وہ مجھے دھکا دیتے، سیدھے کنویں کی طرف بھاگتے، پانی کھینچتے وضو بناتے اور مسجد کی طرف بھاگتے، ایسا لگتا جیسے مجھے کئی سالوں سے جانتے ہی نہیں، مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ ابھی بیٹھے تھے، ابھی باتیں کر رہے تھے، ابھی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے تھے اور اذان کی آواز سنی تو دھکا دیا، وضو بنایا، مسجد میں بھاگے۔ فرماتی ہیں ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کئی سالوں سے دیکھا نہیں، جانتے نہیں۔ اپنی چہیتی بیوی کو چھوڑ رہے ہیں اور مسجد میں بھاگ رہے ہیں۔ ہم اذان کے وقت اپنی دکان بند نہیں کر سکتے ہیں، ہم اذان کے وقت کیرم بورڈ کھیلنا بند نہیں کر سکتے ہیں، ہم اذان کے وقت میچ بند نہیں کر سکتے ہیں۔ بیوی ہیں، حلال رشتہ ہے، نکاح ہوا ہے، اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، پیار بھری باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ، لیکن اذان کی آواز سنی، دھکا دیا، آگے بڑھے، پوچھ رہی تو دیکھ نہیں رہے ہیں، دیکھیں گے تو کہیں بیوی کی کم سن عمر مجھے روک نہ لے، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، بھاگ رہے مسجد کی طرف۔
اور کیا اما عائشہ کہتی ہیں ایسا لگ رہا جیسے مجھے کئی سالوں سے پہچانتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے نماز کا مقام. کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں. جس کی شکل و صورت یہ ہو بڑی گرم ہے میں دھوکہ کھا گیا. سنیے نہیں ٹھیک ہے وہ ایسی نہیں. تو سنیے میرے بھائیوں, میں بھول گیا, آپ لوگ ہنس دیے, میں بھول گیا کہ کیا بول رہا تھا. تو مجھے معلوم ہی ہے نماز کے بارے میں واقعہ کیا بیان کر رہا تھا. چھوڑیے آپ لوگ نئے, بس سمجھ گیا ہوں. کوئی لندن کوئی امریکہ بول رہا ہے. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے, یہ میں بول رہا تھا. سنیے, نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں. اس سے نماز کا مقام سمجھ رہے ہیں نا کتنا بڑا ہے. فوراً پڑھنا ہے نماز, کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں. بیماری میں بھی معاف نہیں. کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو لیکن معاف نہیں. بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, لیٹ کے پڑھو لیکن معاف نہیں. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو ٹیک لگا کر اشارے سے پڑھو. پڑھنا ہے, گردن ادھر ادھر نہیں ہو رہی ہے تو ہونٹ ہلاؤ اور دعائیں پڑھ لو. پڑھنا ہے. وضو نہیں بنا سکتے, تیمم کر لو. اور تیمم کی بھی گنجائش نہیں ہو تو نیت کرو لو کہ ہم نے وضو کر لیا, نیت سے وضو. اٹھ نہیں پاتے تو بیٹھ کے پڑھ لو اسی جگہ. پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے, نل کی پڑی ہوئی ہے پیشاب کی نلی, اور آپ پیشاب کر رہے ہیں اور وہ آپ کی تھیلی میں آ رہا ہے, ایسی کنڈیشن میں بھی نماز آپ کو پڑھنا ہے. اندازہ لگائیے آپ. کبھی کبھی بہت سے لوگوں کی لیٹرین بند ہو جاتی ہے اور دوسرا راستہ بنا کر تھیلی لٹکا دی جاتی ہے. لیٹرین کی تھیلی لٹکی ہے, نماز کا ٹائم ہو جائے, آپ جا نہیں سکتے, آپ کہیے نہیں یہ گندگی ہے میرے پاس, میرے ساتھ ہے. وہ تھیلی میں ہے لیکن نماز آپ کو ادھر بھی پڑھنا ہے. نل کی پیشاب کی لگی ہوئی ہے, آپ کو پھر بھی نماز پڑھنا ہے کیونکہ اب یہ کنڈیشنز مجبوریوں کی ہے. لیکن نماز تو مجبوری میں بھی معاف نہیں. اچھا, ان باتوں سے ایسا لگ رہا کہ نہیں کہ اپنے گریبانوں میں آدمی جھانک کر دیکھے کہ ہم تو ہٹے کھٹے تندرست موٹے تازے سب کچھ اور کوئی بیماری نہیں پھر بھی چھوڑ رہے ہیں, جبکہ نماز اس کنڈیشن میں بھی نہیں معاف. پھر بھی پڑھنا, اگر آپ کو ہوش ہے تو پڑھنا ہے, اور اس کنڈیشن میں بھی اگر آپ چھوڑ رہے ہیں نماز تو حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا, لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. اگر کسی نے اس کنڈیشن میں بھی نماز چھوڑ دی تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے نماز کا مقام و مرتبہ. لیکن اس نماز کی روح کیا ہے, تقویٰ. یہی نماز اگر آپ نے محلے والوں کے ڈر سے پڑھی, یہی نماز اگر آپ نے سماج کے ڈر سے پڑھی, یہی نماز اگر کسی طالب علم نے استاذ کے ڈر سے پڑھی, یہی نماز اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ڈر سے پڑھی, یہی نماز اگر آپ نے گاؤں والوں کی سزا کے ڈر سے پڑھ لی, تو یہی نماز بے روح ہو گئی, یہی عبادت بیکار ہو گئی, یہی مردہ عبادت ہو گئی. عبادت کے اندر سے روح نکل گئی ہے, تقویٰ نکل گیا ہے. اب ایسی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہے جس نے اس نماز کو اللہ کے لیے نہیں پڑھا, جس نے محلے والوں, گاؤں والوں اور سماج والوں کے ڈر سے پڑھا ہے. من صلی یرائی فقد اشرک. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. پورے ہفتے نہیں, جمعے میں سب سے آگے بیٹھے ہیں, پہلی صف میں. سعودی عرب کا رومال بھی ڈال دیا ہے, جنت الفردوس بھی لگا لی ہے, اگلی صف میں بیٹھے ہیں. آج کیوں آئے ہو؟ آج جمعہ ہے. اچھا, پورے ہفتے اللہ نہیں دیکھتا ہے, صرف جمعے کے دن دیکھتا ہے. نہیں مولی صاحب ایسی بات ہے, آج جمعہ ہے. او اچھا, پورے ہفتے نماز چھوڑی, گناہ نہیں پڑے گا, آج چھوڑ دو گے تو گناہ پڑے گا. یعنی ان دنوں میں اللہ کی طرف سے معاف ہے. نہیں مولی صاحب,
معاف نہیں ہے. لیکن تو آج کیوں آئے ہو؟ آج جمعہ ہے. اچھا جمعہ ہے تو کیا ہوا؟ ارے مولانا اگر جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کیا کہیں گے، گاؤں والے کیا کہیں گے، سماج کے لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو کتنا بڑا کمینہ آدمی ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. دیکھیے ایک وقت کی نماز بھی ہم نے پڑھی، وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے. جرجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، اذان ہوئی نماز پڑھنے چلے گئے. جرجی صاحب نماز پڑھنے جا رہے ہیں. ہاں جا رہا ہوں یار، حج کر کے آیا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا. لوگ کہیں گے حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا، لوگ کہیں گے مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھتا. نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کہیں گے مولوی ہو کے نہیں پڑھتا، حاجی ہو کے نہیں پڑھتا. پتہ یہ چلا کہ یہ نماز اب بے روح ہے، اس کے اندر سے روح نکل چکی ہے. اب یہ نماز مردہ ہے. جیسے مردہ انسان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، ایسی ہی مردہ نماز کی بھی اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہوگی. مردہ انسان کو ہم قبر میں دفن کر دیتے ہیں، ایسی اس مردہ عبادت کو اللہ ڈسٹ بن میں ڈال دے گا، کوڑے دان میں پھینک دے گا. ایسی نماز کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. یہاں سے اندازہ لگائیے آپ. اسی طریقے سے علی ھذا القیاس ساری عبادتوں کو اسی پر قیاس کریے. روزہ بھی عبادت ہے، اللہ کے ڈر سے ہے تو ٹھیک. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مسلمانوں تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. دیکھیے روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور اللہ نے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا ہے. فرض میں اور مکتوب میں فرق ہوتا ہے. کتب علیکم الصیام اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. یہ بھی نماز فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، لیکن نماز اور روزے میں فرق اتنا ہے. دونوں عبادتیں فرض ہیں لیکن اتنا ہے، ابھی میں نے کہا نا کہ نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے اور روزہ بھی کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے. یہ رخصت ہے لیکن معاف نہیں ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں، لیکن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ان کی ایک کنڈیشن میں معاف ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں، جانتے ہیں. ہماری جن ماں بہن بیٹیوں کو پیریڈ آتا ہے اور فطرت ہے، یہ ان کا نیچرل معاملہ ہے، تو جتنے دن ان کو پیریڈ آتا ہے اس پیریڈ میں جتنی نمازیں چھوٹیں گی یہ ان عورتوں کے اوپر سے معاف ہیں. اس کو وہ دوبارہ قضا نہیں کریں گی، دہرائیں گی نہیں، پڑھیں گی نہیں، اللہ کی طرف سے بالکل معاف. غور کیجئے، جو نماز مردوں کے اوپر کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں، عورتوں کے اوپر بھی کسی کنڈیشن میں معاف نہیں. اگر عورت بیمار ہے لیکن پاک ہے نماز پڑھے گی. عورت اگر بستر پر لیٹی ہوئی ہے، بہت بیمار ہے لیکن ہوش ہے، لیکن نماز پڑھے گی. ہاں صرف پیریڈ کے دنوں میں ان کے اوپر سے نماز معاف ہے. کسی کو 3 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن پیریڈ آتا ہے. اتنے دنوں میں جو چھوٹیں گی ان کی نمازیں ان کے اوپر سے معاف ہیں. لیکن روزہ ایسا فرض ہے جو عورتوں کے اوپر سے اس کنڈیشن میں وہ چھوڑیں گی تو، لیکن اپنے چھوٹے ہوئے روزے دوسرا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے وہ پورا کریں گی. یعنی نماز نہیں پڑھیں گی لیکن چھوٹے ہوئے روزے ان کو پورا کرنا ہے. اس کنڈیشن کو ذرا سمجھ لیجئے گا. نماز کسی کنڈیشن میں معاف نہیں، لیکن ماں بہنوں کے اوپر سے ان کی پیریڈ میں چھوٹی ہوئی نمازیں معاف ہیں. کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر اگر اس کنڈیشن میں چھوڑتی ہیں تو. لیکن اگر رمضان کے مہینے میں پیریڈ شروع ہو جائے تو نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی.
मसलन आपके यहाँ 5:30 बजे सूरज डूब रहा है, 5:30 बजे रोजा इफ्तार का टाइम हो रहा है, और आपके घर की किसी भी औरत को 5:25 पर पीरियड शुरू हो जाए, यानी रोजा इफ्तार में सिर्फ 5 मिनट बाकी रहे, अभी 5 मिनट है लेकिन उसको 5:25 पर पीरियड आ गया, तो ये रोजा उसका नहीं माना जाएगा। अब तक जो रुकी थी उसका सवाब उसको मिलेगा, अल्लाह सवाब देगा, लेकिन इस रोजे को वो मानेगी नहीं। अब इस रोजे को भी बाद में पूरा करना है, और जितने रोजे इसके बाद छूटेंगे वो सब बाद में पूरा करना है। अब आप कहिए कि जर्जी साहब 5 ही मिनट तो रह गए थे, वो अपनी जगह पर, अल्लाह उसके भूखा और प्यासा रहने की नीयत को जानता था, इसलिए उसको सवाब तो देगा, लेकिन रोजा उसका नहीं माना जाएगा, क्योंकि इफ्तार से पहले वो पीरियड्स के शिकार हो गई, इसलिए ये रोजा उसका बेकार का मतलब नहीं माना जाएगा, सवाब के एतबार से बेकार नहीं है। अल्लाह उसको, इस औरत को इस रोजे का सवाब देगा, लेकिन चूंकि पूरा नहीं कर पाई और उसको पीरियड आ गया, इसलिए इस रोजे की कज़ा बाद में वो करेगी। तो मेरे भाइयों, नमाज भी छोड़ेगी, रोजा भी छोड़ेगी, लेकिन नमाज को नहीं दोहराएगी, कज़ा करेगी, लेकिन रोजे जितने छूट जाएं वो बाद में पूरा करेगी। समझ लिया आपने इस मसले को। सफर में हैं आप, रोजा छोड़ सकते हैं, बाद में पूरा कर लीजिए। बहुत बूढ़े हो चुके हैं, रोजा नहीं रख सकते, अब आप बहुत कमजोर हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, तब भी रोजा माफ नहीं है, तब भी आपको एक मोहताज, एक मिस्कीन को खाना खिलाना होगा, फिदिया देना होगा, यानी उसके बदले में कुछ ना कुछ करना होगा। अगर बाप नहीं दे सकता तो उसका बेटा अपने बाप की तरफ से देगा। गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, लेकिन एक मिस्कीन को, एक मोहताज को वो खाना खिलाएगा, आप अंदाजा लगाइए, फिदिया है ये। हाँ, अगर आप दाइमुल मरीज हैं, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आप सही नहीं होंगे, जब तक आप जिंदगी है दवा खाते रहिए, अब आप रोजा नहीं, आपको सुबह दोपहर शाम हर वक्त दवा खाना है, तब आप रोजा छोड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि दाइमुल मरीज हैं, इसलिए रोजा तो आप न रखें, लेकिन उस रोजे के बदले में आपको भी एक फिदिया देना पड़ेगा, एक मिस्कीन को खाना आपको भी खिलाना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, तो रोजे की रूह भी क्या है? तकवा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि आए लोगों, अल्लाह के नबी कहते हैं कि कयामत के दिन हर इबादत का सवाब अल्लाह फरिश्तों से कहेगा मेरे बंदों को दे दो, लेकिन रोजे का इनाम अल्लाह खुद देगा। और क्या कहेगा? फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, मेरे बंदों को रोजे का इनाम मैं इसलिए दूंगा कि रोजा मेरे बंदे ने सिर्फ मेरे लिए रखा है, इसलिए इनाम भी मैं अपने हाथ से दूंगा। तो रोजे की रूह क्या है? तकवा। कितने बेरोजगार ऐसे मिलेंगे आपको, रोजा इफ्तार की दावत करिए, आपके यहाँ इफ्तार में पहुंच जाएंगे और मुंह बना के बैठ जाएंगे, ऐसा लगेगा इनसे बड़ा कोई भूखा है ही नहीं, इनसे बड़ा कोई प्यासा नहीं है, और वो बेरोजगार हैं लेकिन आपके इफ्तार में आए हैं। अब कौन जानता है कि रोजे से हैं कि नहीं? अल्लाह ही तो जानता है। और कितने रोजेदार ऐसे हैं जो घर में अकेले हैं, ना दोस्त देख रहा है, ना बीवी, ना बच्चे, ना माँ, ना बाप, कोई नहीं, बीवी मैके गई, बच्चे स्कूल गए, माँ बाप नीचे हैं, बेचारा अकेले में भी चाहे तो फ्रिज खोलकर कुछ ना कुछ खा सकता है, लेकिन इसलिए नहीं खा रहा है कोई देख रहा हो या ना, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। यही तकवा है, यही परहेजगारी है। अगर ये रोजे के अंदर से चली जाए तो रोजा भी डेड बॉडी की तरह है, फिर अल्लाह भी उस रोजे की कदर नहीं करेगा जब तक कि तकवा उस रोजे के अंदर मौजूद न हो। अभी चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं अपने बात को। रोजा हो गया, हज देख लीजिए, कितनी बड़ी इबादत है हज। कल मैंने बताया था, अगर इसलिए आप हज करने नहीं जा रहे हो कि मेरी बेटियां हैं, जब तक इनकी शादी नहीं कर देंगे हज नहीं करेंगे, और अगर आपको मौत आ गई तो आप हालत इस्लाम में नहीं बल्कि मजूसियत पर मरेंगे। अब सोच लीजिए हज कितनी बड़ी इबादत है, लेकिन इसका मकसद भी क्या है? तकवा। इसमें भी तकवा होना चाहिए। एक ही लिबास, एक ही कपड़ा, एक ही मैदान अराफात का।
افریقہ کا بھی آدمی ہے، انڈونیشیا کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، ہندوستان کا بھی ہے، ملیشیا کا بھی ہے، کویت کا بھی ہے، دبئی کا بھی ہے، آذربائیجان کا بھی ہے، اردن کا بھی ہے، فلسطین کا بھی ہے، شام کا بھی ہے، عراق کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، مصر کا بھی ہے۔ دنیا کے چپے چپے سے انسان آئے ہوئے ہیں، سب کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، رنگ اور نسل اور ذات اور برادری کو اونچ نیچ کو بھولے ہوئے ہیں، اور ایک آواز میں چیخ رہے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ غور کرو ایک ایک جملے پر، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ جیسے کوئی مجرم کورٹ میں آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے کہہ رہا ہو کہ میں حاضر ہوں، میں نے سرنڈر کر دیا ہے، اب مجھے ہلکی پھلکی سزا دے کر ایک جینے کا موقع دیا جائے۔ کورٹ اس کو جیل بھیج دیتا ہے اور پھر وہاں سے نکال کر کہتا ہے کہ اس کو سدھرنے کا ایک چانس دیا جائے۔ جیسے تم کورٹ کے آدیش سے بھاگ نہیں سکتے ہو، حکم ہو گیا ہے 10 تاریخ تک اس کو سرنڈر کرنا ہے، اور اگر اس نے 10 تک اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا تو جہاں دکھائی دے اس کو گولی مار کر ختم کر دو۔ تو اب 10 سے پہلے آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، ایسے ہی دنیا کے چپے چپے سے آیا ہوا انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے باپ سے گناہ چھپا سکتا ہوں، اپنی بیوی سے چھپا سکتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے چھپا سکتا ہوں، اپنے دوستوں سے چھپا سکتا ہوں، لیکن تیری نظروں سے تو جل نہیں ہوں۔ آج ہم اپنے سر پر گناہوں کی گٹھری لاد کر لائے ہیں۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کر دیا ہے، حاضر ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کے گناہ کو اس طرح معاف کر دیا ہے، کما والدتہا امہا، جیسا کہ ان کی ماؤں نے آج ہی ان کو جنم دیا ہے، جیسے ان کی ماؤں نے آج ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ ادھر بھی تقوی، ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ کا خوف اگر یہ نکل جائے، یہ خوف نہیں ہے۔ ایک پاگل اور سر پھرا پیدل گیا تھا حج کرنے، یاد ہے نا، اور نمائش کرتے ہوئے جا رہا ہے، سب لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی، اور اب ایک پاگل عورت کوئی جا رہی ہے، اب ایک لڑکی گئی ہے، اس کے دائیں بائیں باڈی گارڈ مرد ہیں۔ یہ کون سا تقویٰ ہے اور یہ کون سا حج ہے؟ ایک فیشن بنا لیا پیدل حج کر کے جانے کا۔ اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر کوئی عبادت کی جائے تو وہ عبادت بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی لیٹتا ہوا لڑکتا ہوا کہیں جا رہا تھا، تو آپ نے کہا کہاں جا رہا ہے یہ؟ کہا خانہ کعبہ کا طواف کرنے۔ لیٹتا لڑکتا ہوا، کہاں اس نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے تو ہم لیٹ کر پیدل لیٹتے ہوئے لڑکتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے کہو کہ اپنی قسم توڑے، اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں جو اپنی جان کو تکلیف میں ڈال کر کی جائے۔ یہ ساری نعمتیں، ہوائی جہاز، یہ سب کچھ اللہ ہی کی تو دین ہے، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ دنیا کو پیدا ہی کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے کہ اللہ نے جب سمادھان دیا ہے تو ان کو ٹھکرا کر آپ پیدل جا رہے ہیں، نہیں۔